کہ ہم عمران بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کی محنت سے ہمیں آپ کا درس سننے کو ملتا ہے. باقی صحیح بات ہے، یہ ان کی بہت بڑی محنت ہے، اللہ قبول فرمائے اور اللہ اس میں اخلاص عطا فرمائے، ریا اور شہرت سے بچائے. یعنی تقریباً وہ بتا رہے تھے، ابھی تو چونکہ وہ یہاں پر وائی فائی کام نہیں کرتا نا، تو اس لیے quran.com کو نہیں بھیج سکتے، ورنہ اس کے باوجود بھی تقریباً اللہ کی رحمت سے 20-25 ہزار اسی وقت سن رہا ہوتا ہے جب یہ درس چل رہا ہوتا، اور رات تک یا دوسرے دن تک 40-50 ہزار آدمی ہو جاتے. تو یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمارے دروس کو، اقوال کو قبول بھی فرمائے اور مقبول بھی فرمائے. اور اسی طرح جب سے انہوں نے یہ شروع کیا ہے نا، میں نے ایک دن پوچھا تھا، مجھے بتا رہے تھے کہ تقریباً 60 لاکھ آدمی دیکھ چکا ہے اللہ کی رحمت سے. تو یہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں. جب نئے کیسٹ آئے تھے نا جی، ٹیپ ریکارڈر، تو اس وقت بڑے آدمی کہ دیکھو جی ہر وقت گانے لگے ہوئے ہیں، ہر وقت لوگ ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں، گانا سن رہے ہیں، ریڈیو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، گانے سن رہے ہیں. لیکن اللہ نے پھر انہی چیزوں سے خیر کا کام بھی لے لیا. اب دیکھو نا، آگ ہے، اگر کسی کے گھر میں ڈال دو جل جائے گا، لیکن کھانے پکانے کے کام بھی تو آگ آئے گی. کوئی مشینری، کوئی انجن، کوئی جہاز، کوئی چیز بغیر آگ کے حرارت کے نہیں چل سکتی. تو اس کے بھلائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ اس کو بھلائی میں استعمال کریں یا برائی میں استعمال کریں. اور کتنے لوگ ہیں الحمدللہ 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 جنہوں نے شرک سے توبہ کی، بدعات سے توبہ کی، برائیوں سے توبہ کی. میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ ایک دفعہ مجھے ایک ٹیلی فون آیا، تو اس نے ایک عورت بات کر رہی تھی. اس نے کہا جی کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں واشنگٹن امریکہ سے بات کر رہی ہوں، بڑی مشکل سے آپ کا نمبر مجھے ملا ہے. میں بھی ڈاکٹر ہوں، میرا خاوند بھی ڈاکٹر ہے، ہم دونوں اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ریٹائر ہیں. 2 ہماری لڑکیاں ہیں، 2 لڑکے ہیں، 2 ڈاکٹری میں ہیں، 2 انجینئرنگ میں. اور آپ کو ٹیلی فون میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میری لڑکیاں لڑکے سب اللہ معاف کرے حدود اسلام کو چھوڑ چکے. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ اخلاق، نہ پردہ، نہ حیا، بلکہ اپنے فرینڈ لے کے گھر آ جاتے ہیں. اور یہاں کا قانون ایسا ہے کہ ہم ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے. اگر ہم بات کریں گے، وہ ایک ٹیلی فون کریں گے، الٹا پولیس ہمیں پکڑ لے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ کافروں کا قانون دیکھیں کہ وہاں گناہ کرنا منع نہیں ہے، گناہ کو دیکھنا منع ہے. کیوں دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں انہوں نے اس لیے برداشت کیا ہوا ہے کہ اگر ماں باپ کو نکال دیں گے تو ہمیں مفت کے چوکیدار کہاں سے ملیں گے. چلو گھر میں تو بیٹھے ہیں، گھر سنبھالا ہوا ہے. انہوں نے کہا کسی اللہ کے بندے نے ہمیں آپ کی سیرت النبی کی سی ڈی جو تھی وہ دی، ہم نے سنی، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنی اولاد سے درخواست تو کریں. نہ مانیں گے، نہ مانیں. انہوں نے ایک دن ہم کو بلایا، ہم نے کہا دیکھو بیٹا، آپ جو کچھ کرتے ہیں ہم نے کبھی نہیں روکا. ایک بات ہماری مان لو، ایک سی ڈی ہے، اس کو سنو ضرور، نہ مانو تمہاری مرضی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم سنیں گے. انہوں نے کہا الحمدللہ آج میری دونوں بیٹیاں پردہ کرتی ہیں، دونوں بیٹوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اسلامک سینٹر میں جاتے ہیں، مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. تو اس وجہ سے میں تہجد میں بھی رو رو کے آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں. تو
اب یہ اس یعنی سی ڈی اور انٹرنیٹ اور ان چیزوں کا اللہ نے ذریعہ بنایا نا، ورنہ میں کس کو جا کے آواز پہنچاتا، اور کتنوں کو پہنچا. وہ سپیکر بھی لگے ہوتے تھے، جلسے بھی ہمارے ہوتے تھے پاکستان میں، ہندوستان میں لاکھ لاکھ 2 لاکھ آدمی جلسوں میں ہوتے. بس 2 لاکھ سے کیا ہوتا ہے، جہاں 20 کروڑ کی آبادی ہو 2 لاکھ آدمی کیا کرے گا. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ جس کے مقدر میں ہدایت دے. اب کئی دفعہ مجھے ڈیرے اسماعیل خان سے، ڈیرے غازی خان سے اور مختلف جگہوں سے ٹیلی فون آتا ہے، جی میں فلاں بات کر رہا ہوں، اور ہم سب گھر والے جب تک رات کو آپ کا درس نہ سنیں ہم سوتے ہی نہیں. ابھی اللہ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں تھوڑا ہے. میرے ہاتھ میں ہو تو میں اپنے خاندان کو نہ ٹھیک کر دوں. کہتے ہیں جی کہ ہمارے علاقے میں، انڈیا میں، صبح سویرے جب انسان ہوتے ہیں تو کتے بھونکتے ہیں، بہت زیادہ اچھی بات ہے. وہاں تو ویسے ہی کتے بھونکتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی بھونکنا ہے. کبھی مسلمانوں کو بھونکتے ہیں، کبھی دین کو بھونکتے ہیں، کبھی اسلام کو بھونکتے ہیں. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو بھونکنے دو. ایک بھائی دوسرے بھائی کو اپنا بیٹا دیتا ہے، اس بچے کی ولدیت اسی کے ساتھ لکھی جائے گی جس کا بیٹا ہے. جو اس کو بیٹا بنا رہا ہے اس کا متبنی تو ہے لیکن باپ نہیں ہے. ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ. اسی لیے پہلے لوگ کہتے تھے نا اسامہ بن محمد، اسامہ محمد مدنی کا بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا ان کو مت منع کر دو، ان کو کہو اسامہ بن حارثہ. وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے. میری بیوی کے پتے میں پتھری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. آج کل تو میرا بھائی ویسے اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی نہ لکھے ہو، آج کل تو ڈاکٹروں کے لیے یہ کھیل ہے پتھری نکال لینا. آج کل تو پتا ہی نکال دیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ پتا اگر ڈیمیج ہو چکا ہے تو ایک وہ میرے دوست تھے، اللہ ان کی قبر میں رحمت کرے، فوت ہو. وہ ایک دفعہ ہے نا، انہوں نے کچھ ایسی بات کی، میں نے کہا یار کمال کی بات ہے، کچھ شرم کیا کرو. کہتا جی میرا پتا نکال لیا، میں بے پتا ہوں. اب شرم کس بات کا؟ پتا ہو تو غیرت ہو. بہرحال میرا بھائی گھبرانے کی کوئی بات نہیں. یہ آج کل کے دور میں یہ باتیں جو ہیں نا بالکل معمولی آپریشن. گردے کی پتھری، پٹھے کی پتھری، آج کل تو گردے نکال لیتے ہیں، گردے بدل دیتے ہیں، جگر بدل دیتے ہیں، ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے. اس لیے گھبراؤ نہیں. لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھنا کہ کسی صحیح ہسپتال میں آپریشن کرانا. کسی اناڑی کے پلے پڑ گئے نا تو وہ بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے. کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے اور پہلے معلومات کریں کہ اس کے آپریشن کیسے جا رہے ہیں. آپ کے لاہور میں تو بڑی بڑی ہسپتالیں ہیں بھائی، ڈاکٹرز ہسپتال ہے، وہاں وہ اتفاق والوں کی ہسپتال ہے، شریف سٹی ہے، اور بھی کئی ہسپتالیں ہوں گی جنہیں میں نہیں جانتا. سروسز ہسپتال ہے، ہومے ہسپتال، یہ بڑے بڑے. لیکن پہلے معلومات ضرور کرنا. آب زمزم کا اصل مقام یہی ہے جہاں کنواں ہے اور کہاں ہے. باقی اس کا چشمہ جو ہے وہ کعبہ شریف کے نیچے سے آتا ہے. حضرت علی مکے میں پیدا ہوئے تھے. مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں. نماز جمعہ کی 4 رکعت پہلے، پھر 2 رکعت فرض، پھر 4 رکعت بعد میں. کہتے کہ اگر شیعہ کافر ہیں تو حرم میں کیسے آ جاتے ہیں؟ پاسپورٹ پہ تم لکھ دو کافر، پھر نہیں آئیں گے. تم تو ٹھپا لگا کے دیتے ہو گے پکے مسلمان ہیں، پھر کیا کریں؟
ایکس رے تو ان کے پاس ہے ہی نہیں کہ ایکس رے کر کے دیکھیں کافر ہے کہ مسلمان ہے. انہیں تو پاسپورٹ ہی دیکھنا ہے. وہ قادیانی کو بھی ٹپا مارو تو مسلمان کا تو آ جائے گا. اور ہمارے یہاں کیا نہیں ہوتا ہے. اللہ ہدایت دے. بس دعا کرو اللہ مسلمان ملکوں پہ رحم فرمائے. تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد سبحان ذی الملک والملکوت یہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. پڑھ لے تو اچھی بات ہے. بعض احادیث ضعیفہ میں ہے یہ سبحان ذی الملک والملکوت والعزت والجبروت سبوح قدوس ربنا رب العزت نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں.